بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويدع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا واصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ معزز سامعین و ناظرین، آج جو ہم آیت کریمہ سمجھیں گے یہ آیت کریمہ سورہ الاعراف کی آیت نمبر 157 ہے۔ اس آیت کریمہ میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان، آپ کی صفات کا ایک مجموعہ بیان کیا گیا ہے اور آپ کی مختلف صفات کو جمع فرما کر اللہ کریم نے ان کا ذکر فرمایا ہے۔ سب سے پہلے ہم آیت کریمہ کا ترجمہ جو ہے اس کو پڑھتے ہیں، جیسا کہ آیت کریمہ الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل الی آخر الآیہ، فرمانے باری تعالی ہے یہ وہ لوگ ہیں جو اس رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کرتے ہیں، جو امی لقب نبی ہیں، یعنی دنیا میں کسی شخص سے پڑھے بغیر من جانب اللہ لوگوں کو اخبار غیب اور معاش و معاد کے علوم و معارف بتاتے ہیں، جن کے اوصاف و کمالات کو وہ لوگ اپنے پاس تورات اور انجیل میں لکھا ہوا پاتے ہیں، جو انہیں اچھی باتوں کا حکم دیتے ہیں اور بری باتوں سے منع فرماتے ہیں اور ان کے لیے پاکیزہ چیزوں کو حلال کرتے ہیں اور ان پر پلید چیزوں کو حرام کرتے ہیں اور ان سے ان کے بارے گراں اور توقع قیود جو ان پر نافرمانیوں کے باعث مسلط تھے ساقط فرماتے ہیں اور انہیں نعمت آزادی سے بہرہ یاب کرتے ہیں۔ معزز سامعین و ناظرین، اس آیت کریمہ میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مختلف آیات کریمہ کے مقابلے میں اس آیت کریمہ میں بہت سی صفات کا ذکر فرمایا گیا ہے، جیسے آپ کا نبی ہونا، آپ کا رسول ہونا اور آپ کا امی ہونا، اور تورات اور انجیل میں آپ کی صفات کا مذکور ہونا، آپ کا بیان ہونا۔ اسی طرح آپ کی یہ صفت ہے کہ آپ نیکی کا حکم دینے والے ہیں اور برائی سے منع فرمانے والے ہیں، اور اسی طرح اپنی امت کے لیے پاکیزہ چیزوں کو حلال فرماتے ہیں اور ناپاک چیزوں کو حرام فرماتے ہیں، اور اس کے علاوہ ان سے بوجھ اور توقع غلامی اتارنے والے ہیں۔ معزز سامعین و ناظرین، یہ ساری صفات، ان میں سے اگر ایک ایک پر بھی گفتگو کی جائے
تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت اس صفت کے حساب سے ختم نہیں ہوگی. تو آج ہم اس آیت کریمہ میں سے آپ کی ایک صفت کو سمجھنے کی کوشش کریں گے، جو کہ آپ کی صفت ہے آپ کا امی ہونا. اس آیت کریمہ میں آپ کی اس صفت کا ترجمہ کرتے ہوئے بہت سے لوگوں کو غلطی ہوئی اور انہوں نے اس کا مفہوم صحیح طریقے پہ آقا کی شان اور عظمت کے مطابق بیان نہیں کیا. اکثر ترجمے دیکھے اس میں انہوں نے کسی نے ان پڑھ لکھ دیا، کسی نے نہ پڑھا لکھا لکھ دیا، کسی نے صرف امی کا ذکر کر دیا. مگر قربان جاؤں حضور سیدی شیخ الاسلام مدظ اللہ العالی پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر القادری پر کہ آپ نے ترجمے میں ہی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان کے مطابق ترجمہ کرنے کی کوشش کی، اور آپ نے واضح کر دیا کہ آپ کی نگاہ میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت اور مقام کیا ہے، اور اللہ کریم نے آپ کو یہاں پر جو امی کا لقب دے کر پکارا ہے اس کی حکمت کیا ہے. آپ نے ترجمہ کیا یعنی آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صفت اور شان یہ ہے کہ جو امی لقب نبی ہیں. اور آگے آپ واضح فرماتے ہیں بریکٹ میں مفہوم کو، یعنی دنیا میں کسی شخص سے پڑھے بغیر من جانب اللہ لوگوں کو اخبار غیب اور معاش و معاد کے علوم و معارف بتاتے ہیں. یہ ترجمہ انتہائی بلیغ، فصیح اور آقا کی شان کے لائق ترجمہ ہے. اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو لقب امی ہے، قبلہ حضور نے اس میں ترجمے میں واضح فرما دیا کہ امی سے مراد تو وہ ہے کہ جس نے یہاں کسی سے نہ پڑھا ہو، یعنی کسی شخص سے نہ پڑھا ہو، بلکہ من جانب اللہ، وہ اللہ کی طرف سے علوم و معارف جو ہے نا ان سے آگاہ کرتے ہیں، ہمیں قیامت کے بارے میں بتاتے ہیں، آخرت کے بارے میں بتاتے ہیں. الغرض ہم اسی صفت اور وصف کے حوالے سے تھوڑا سا اس کو مزید سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ کیوں اس پر اختلاف ہوا. اب اس وصف کے حوالے سے، اس کے معنی اور مفہوم کے حوالے سے مختلف اقوال ہیں علماء کے. ان میں سے ایک قول یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو امی اس لیے فرمایا گیا کیونکہ آپ امیین کے نبی ہیں، اور امیین عربوں کا لقب ہے، جیسا کہ سورہ الجمعہ کی آیت نمبر 2 میں هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم، کہ وہ ذات جس نے ان پڑھ لوگوں میں انہی میں سے ایک باعظمت رسول بھیجا. تو اس میں امیین سے مراد ان پڑھ عرب لوگ ہیں، اور اس مفہوم کی تائید حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان مبارک سے بھی ہوتی ہے. آپ فرماتے ہیں بعثت الی امت امیہ، کہ میں ایک ان پڑھ امت اور قوم کی طرف رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں. اور اسی طرح ایک اور حدیث مبارکہ ہے متفق علیہ، اس میں یہ فرمایا انا امت لا نکتب ولا نحسب، یعنی آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امت عرب، قوم عرب اور عربوں کے حوالے سے بیان فرما رہے ہیں کہ ہم عرب امی ہیں، نہ لکھتے ہیں نہ حساب کرتے ہیں. تو اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اس لیے امی تھے کہ آپ نہ لکھتے تھے اور نہ ہی لکھا ہوا پڑھتے تھے.
ابھی اس کو میں آگے مزید واضح کرتا ہوں کیونکہ یہ آپ کی فضیلت ہے. اور ایک یہ ہے کہ آپ کو اس لیے امی فرمایا گیا جیسا کہ میں نے عرض کی کہ آپ لکھتے تھے نہ کتاب سے پڑھتے تھے، اور یہ آپ کی فضیلت اور عظمت ہے کیونکہ آپ حفظ کرنے سے مستغنی اور بے نیاز تھے، اور آپ کو اللہ تعالی کی طرف سے ضمانت پر اعتماد تھا کہ جو کچھ بھی اللہ کریم آپ کو عطا فرمائے گا وہ آپ کو یاد ہو جائے گا، کیونکہ اللہ کریم نے فرما دیا تھا سَنُقْرِئُكَ فَلَا تَنْسَى، کہ اے میرے محبوب ان قریب ہم آپ کو وہ پڑھائیں گے کہ آپ نہیں بھولیں گے. تو اس لیے یہ امی ہونا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک فضیلت ہے. اور اس کے علاوہ امام راغب اصفہانی نے اپنی کتاب المفردات میں، اور اس کے ساتھ ساتھ امام باقر علیہ رحمہ جو کہ اہل بیت کے ائمہ اکرام میں سے ہیں، تو امام باقر علیہ السلام بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو امی اس لیے فرمایا کہ آپ مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے، آپ مکی ہیں، اور چونکہ قرآن کریم میں جو مکہ مکرمہ کا نام آیا ہے وہ آیا ہے ام القرى، تو ام القرى کی نسبت سے آپ کا لقب امی ہے کہ آپ مکہ کے رہنے والے ہیں. جس طرح کہ ہم آپس میں اگر انٹرنیشنل سطح پہ ہوں تو پاکستانی ہیں، جو دوسرے ملک ہیں وہ اپنے ملک کا نام لیتے ہیں، اور اس کے علاوہ کوئی کسی دوسرے شہر کا ہو، جتنے بھی ائمہ ہیں وہ اپنے اپنے علاقوں کے نام سے مشہور ہیں، جیسے امام قرطبی ہیں، امام شیرانی ہیں، امام بغوی ہیں، الغرض امام طنطاوی ہیں، امام سیوطی ہیں. تو چونکہ یہ اپنے اپنے علاقوں کی طرف منسوب ہیں، تو یہی چیز یہاں پر آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو امی اس لیے کہا چونکہ مکہ مکرمہ کا نام ام القرى ہے، تو اس لیے آپ کی نسبت مکہ مکرمہ کی طرف ہے. یا آپ فرماتے ہیں یعنی امام باقر علیہ السلام یہ ہے کہ آپ اپنی یعنی ماں کی طرف منسوب تھے، یعنی آپ یعنی ماں کی طرف منسوب سے اس حساب سے یعنی آپ طہارت و پاکیزگی کے لحاظ سے، معصومیت کے اعتبار سے اسی حالت پر تھے جس حالت پر آپ اپنی والدہ ماجدہ کے بطن عطر سے پیدا ہوئے تھے. یعنی جس طرح آپ معصوم پیدا ہوئے تھے، پاک پیدا ہوئے تھے، طاہر پیدا ہوئے تھے، آپ اسی طرح اپنی اصلی حالت پر ساری زندگی رہے، اس لیے آپ کو امی کہا گیا. اور یہ وصف اس لیے بیان کیا کہ آپ اپنی پیدائشی حالت پر قائم رہنے یعنی کسی فرد بشر سے لکھنا پڑھنا نہ سیکھنے کے باوجود اس قدر علم رکھتے تھے کہ مخلوق میں کوئی بھی آپ کے علم کا ادراک نہیں کر سکتا تھا. یعنی کسی فرد بشر سے پڑھا نہیں ہے، کسی کے پاس سیکھنے نہیں گئے، نہ لکھنا سیکھا نہ پڑھنا سیکھا، لیکن اس کے باوجود آپ کا علم اس قدر وسیع ہے اور وسعت کا حامل ہے کہ کوئی مخلوق میں سے اس کا احاطہ نہیں کر سکتا. تو یہ آپ کا ایک معجزہ ہے. تو اگر امی لفظ کا یہ معنی لیں تو پھر یہ آپ کی مدح اور تعریف ہے، اور یہ آپ کی فضیلت اور عظمت ہے. یہ امی ہونا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تو فضیلت ہے، لیکن کسی اور کے لیے یہ فضیلت نہیں ہے، چونکہ امی ہونے کے باوجود آپ علم کا وہ سمندر ہیں جس کا کوئی کنارہ نہیں ہے. قبلہ حضور شیخ الاسلام مدد اللہ العالی بیان فرماتے ہیں کہ جن لوگوں نے اس کا ترجمہ
آپ کی اس صفت کا ان پڑھ کیا ہے، نہ پڑھے لکھے کیا ہے، ان کو یہ ذہن میں رکھنا چاہیے، ارے نادانوں، قرآن کریم سے بڑھ کر بڑی کتاب اس کائنات میں آئی ہے؟ قرآن کریم کے علوم و معارف سے بڑھ کر کسی اور کتاب میں بیان ہوئے ہیں؟ تو وہ کتاب جو علوم و معارف کا خزانہ ہے، جو علوم و معارف کا ایک بحر محیط ہے جس کا کوئی احاطہ ممکن نہیں ہے، تو اس سے بڑھ کر کون سی کتاب ہوگی؟ اور اس کو آقا کریم نے پڑھا بھی ہے اور آگے سکھایا بھی ہے، اس کی تعلیم بھی دی ہے، تو اس سے بڑھ کر اور عظمت کیا ہوگی، اور تعلیم کیا ہوگی، اور پڑھنا کیا ہوگا؟ تو گویا کہ آپ کا امی ہونا آپ کی فضیلت ہے۔ سمجھانے کے لیے جس طرح اللہ کریم کی ایک بہت بڑی فضیلت ہے، جس طرح سورہ حشر میں اس نے اپنے لیے کہا وہ متکبر، کہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ تکبر فرمانے والا ہے، یعنی بڑائی کرنے والا ہے۔ جس طرح تکبر صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کو سزاوار ہے، اس کائنات میں اللہ کے علاوہ کسی اور ذات کو، کسی اور چیز کو، مخلوق کو تکبر کرنا سزاوار نہیں ہے، تکبر کرنا اچھا نہیں ہے، کیونکہ تکبر کا ایک ذرہ بھی انسان کے اگر دل میں ہو تو وہ اعمال تباہ کر دیتا ہے۔ لیکن یہ اللہ کی شان ہے کہ اس کے لیے یہ جائز ہے۔ تو جس طرح تکبر کرنا اور اللہ تعالیٰ کا متکبر ہونا اس کے لیے بہت بڑی فضیلت اور عظمت ہے، اسی طرح حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ امی لقب ہونا بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فضیلت ہے، جو کہ کسی اور کے لیے فضیلت نہیں ہو سکتی۔ معزز سامعین و ناظرین، اب اللہ کریم نے اپنے حبیب مکرم کو پوری انسانیت، پوری کائنات کا معلم بنایا ہے، کیونکہ فرمایا بعثت انما بعثت معلما، کہ میں معلم بنا کر بھیجا گیا ہوں، کہ اللہ کریم نے حضور نبی کریم کو معلم انسانیت بنا کر بھیجا، اور اس کے ساتھ ساتھ پھر ہم اگر یہ کہیں کہ وہ استغفر اللہ معاذ اللہ پڑھے لکھے نہیں ہیں، تو اللہ کریم نے آپ کو امی لقب کیوں عطا فرمایا، یہ شان کیوں دی؟ اس کی بے شمار حکمتیں ہیں، میں صرف ایک اس میں سے آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ اس کی وجہ یہ ہے اور حکمت ایک یہ تھی تاکہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت اور رسالت میں جو شک ہے اس کو ختم کر دیا جائے، اور اس سے ہر قسم کے شبہات دور ہو جائیں، تاکہ آپ کی ذات مقدسہ پر، آپ کی ذات اقدس پر، آپ کی سیرت طیبہ پر، آپ کے اقوال پر، آپ کے فرامین پر، آپ کے پیغامات پر کسی قسم کا کوئی شک نہ ہو کہ یہ اپنے پاس سے خود لکھتے ہیں، ہمیں بیان کر دیتے ہیں۔ جیسا کہ اللہ کریم نے فرمایا ہے وَمَا كُنْتَ تَتْلُو مِنْ قَبْلِهِ مِنْ كِتَابٍ وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ إِذًا لَارْتَابَ الْمُبْطِلُونَ۔ اے میرے محبوب، اس کتاب یعنی قرآن کریم کے نزول سے پہلے آپ کوئی کتاب پڑھتے تھے اور نہ اپنے ہاتھ سے لکھتے تھے، کیونکہ اگر ایسا ہوتا تو جو باطل پرست تھے وہ شبہ میں پڑ جاتے کہ آپ خود یہ لکھتے ہیں اور ہم سے بیان کر دیتے ہیں۔ چنانچہ باطلوں کا اور باطل پرستوں کا، جھوٹوں کا جو شک تھا، جو شبہ تھا، جو اعتراض ہو سکتا تھا، اللہ کریم نے اس کو قطعاً ختم کرنے کے لیے، تاکہ شبہ کی گنجائش ہی نہ رہے اور اس میں کوئی شک نہ ہو کہ جو بھی میرا محبوب حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرا پیغام پہنچا رہے ہیں وہ ڈائریکٹ اللہ تعالی کی طرف سے ان کو القاء ہوتا ہے، ان پر نازل ہوتا ہے، ان پر وحی آتی ہے،
اس کو وہ بیان کرتے ہیں، نہ کہ اپنے پاس سے از خود لکھ کر یا پڑھ کر بیان کرتے ہیں۔ تو یہ حکمت تھی کہ نہ آپ نے کوئی کتاب پڑھی، نہ آپ نے اپنی زندگی مبارک میں کچھ لکھا، بلکہ اللہ کریم نے جو آپ کو وحی کیا آپ نے اس کو آگے پہنچا دیا۔ اور آپ کے امی لقب ہونے کا جو مقصد تھا، جو سبب تھا، جو حکمت تھی، وہ بھی یہ تھی تاکہ کوئی یہ نہ کہہ سکے۔ تو چنانچہ سامعین و ناظرین، اللہ تعالی ہمیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تمام شانیں اور آپ کی تمام صفات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں آپ کی عظمت کا اعتراف کرنے کی اور اعتراف کر کے آپ سے محبت اور آپ کا ادب کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔